السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج سے انشاءاللہ ہم حدیث کی ایک عمدہ اور بہترین کتاب شروع کر رہے ہیں اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے، جس کا نام ریاض الصالحین ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو اسی لیے لکھا ہے تاکہ ہم اور آپ اس کے ذریعے اپنی آخرت کو سنواریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور ہماری جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ یقیناً آپ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، اللہ نے بڑی توفیق دی آپ کو، اور تقریباً 45 سال کی عمر میں بہت ساری تصنیفات و تالیفات آپ نے چھوڑی ہیں اور آپ کا نام بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم پہلا باب شروع کرتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے جو پہلا باب رکھا ہے اس کتاب کے اندر وہ اخلاص سے متعلق، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عبادت بے معنی ہے۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب الاخلاص واحضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزہ والخفیہ۔ فرماتے ہیں کہ تمام ظاہری اور باطنی اعمال و اقوال، اعمال مانے جو بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں، اقوال جو باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں، جو اذکار کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے۔ اور اس کے تحت امام نووی رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پہلے نمبر پہ رکھی ہے جس کا تعلق سورۃ البینہ سے، اور میں نے اس سے پہلے اس کتاب کا اسلوب بتایا تھا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے بہت اچھی ترتیب پہ اس کتاب کو رکھا ہے، بہت اچھی ترتیب سے ذکر کیا ہے جو ہے قرآن و سنت کی باتوں کو۔ کوئی بھی باب شروع کرتے ہیں تو پہلے اس سے متعلق قرآنی آیات پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی شرح میں احادیث پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ جس آیت کریمہ کا تذکرہ کیا ہے وہ تقریباً بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی جو یہاں بیٹھے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا، وَمَا أُمِرُوا، انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اسی بات کا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور جو عبادت کریں صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کی وہ عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی سچا دین۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ ہے جو سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 ہے، جو قربانی سے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ قربانی کا جب موسم آتا ہے، کسی کی پوری کائنات 20,000 ہوتی ہے، کسی کی پوری کائنات 12 اور 14,000 ہوتی ہے، اور کوئی 50,000 اور لاکھ 1.5 لاکھ کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ تو قربانی کے موسم میں جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی 20,000 والی قربانی ہے، اس کی 50,000 والی قربانی ہے، اس کی 12 اور 14,000 والی قربانی ہے۔ خون اور گوشت کی مقدار کو اللہ نہیں دیکھتا کہ بکرا کتنا بڑا ہے اور کتنا لمبا اور چوڑا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لحوم مانے گوشت اور دماء مانے خون۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جب انسان 20,000 کی قربانی کرتا ہے، اس کی پوری کائنات وہی ہوتی ہے اور اخلاص اس کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی کوئی شخص 50,000 کی قربانی کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے
پورے بازار میں گھماتا ہے، محلے میں گھماتا ہے، دیکھو میرا بکرا کتنا خوبصورت ہے، میں اتنا مہنگا لے کر آیا، میں اتنے جانور ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا احسان مانیے، پہلے کا جو قانون ہے اللہ نے منسوخ کر دیا۔ پہلے جب کوئی قربانی کرتا تھا تو آسمان سے آگ آتی تھی، وہ آگ جس کی قربانی کو جلاتی تھی وہ مقبول اللہ کے نزدیک ہوتی تھی، اور جس کی قربانی کو ٹچ نہیں کرتی تھی، جلاتی نہیں تھی، گویا اس کو قربانی مردود ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی، آگ نے ایک کو جلایا اور ایک کو نہیں جلایا، جس کی قربانی کو جلایا تھا وہ مقبول ہو گئی تھی، اور جس کی قربانی کو نہیں جلایا وہ رد ہو گئی تھی۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم اور آپ کو بے عزت ہونے سے بچایا یا ذلیل ہونے سے بچایا، ورنہ کتنے لوگوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی قبول نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے بکرے اور بڑے بڑے جانور ایسا ہوتا کہ وہ باقی رہ جاتے، آگ ان کو نہیں جلاتی، چھوٹے جانوروں کو جلا دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی اس قانون کو ختم کر کے، ورنہ اگر یہ قانون ہوتا تو سب کو پتہ چل جاتا کس کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، کس کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے، کون کتنا پرہیزگار اور متقی ہے۔ اور تیسری آیت کریمہ آل عمران کی آیت نمبر 29 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اے ہمارے پیغمبر آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ تو یہ چند آیتیں ہیں، ان آیتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلص یخلص اخلاصا، یہ عربی زبان میں باب افعال کا مصدر ہے۔ اخلاص خالص ہونے کے معنی میں، پاک و صاف ہونے کے معنی میں، اور اخلاص کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے کی جائے۔ اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے جو عمل کیا جائے اس میں کسی اور کی رضا جوئی خوشنودی شامل نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ کی رضا جوئی کے علاوہ، اللہ کی خوشنودی کے علاوہ اس کی عبادت سے کسی اور کی خوشنودی مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ اسی طرح سے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتا ہے یا عبادت کرنے جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی نیت کو خالص کر لے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نیت کا محل یہ دل ہے۔ نیت کا محل کیا ہے؟ دل ہے۔ اس لیے کوئی شخص اگر عبادت کرنے جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ دل کے اندر اخلاص پیدا کرے، دل سے نیت کرے۔ زبان سے نیت کی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھنے جا رہا ہے تو یہ کہے میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت ظہر نماز کی پیچھے اس امام کے، اس طرح کے الفاظ جو ہیں اپنی زبان سے نکالنا یہ بدعت ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اس طرح سے زبان سے نیت کرنا، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کرنے کی، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت فجر کی نماز ادا کرنے کی، اس طرح کے الفاظ اور جملے زبان سے نکالنا یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک اور بڑی اچھی بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کبھی انسان اپنی نیتوں میں بالکل خالص ہوتا ہے، عبادت کرنے جا رہا ہے، اس کی نیت میں کوئی کمی نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے جا رہا ہے، لیکن شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کہیں تم ریاکاری تو نہیں کر رہے ہو، تم یہ عمل جو کرنے جا رہے ہو کہیں ریاکاری شامل تو نہیں، اس لیے اسے مت کرو۔ کبھی شیطان ایسے روک دیتا ہے۔ کوئی آدمی ہے فرض نماز ادا کرتا ہے، نفل نماز ادا کرتا ہے، کہیں باہر چلا گیا، کسی اور گاؤں اور محلے میں چلا گیا، اب وہ فرض بھی پڑھ رہا ہے، نفل بھی پڑھنے جا رہا ہے، شیطان کہتا ہے ارے سارے لوگ تو چلے گئے، اب تم پڑھو گے تو کہیں ریاکار نہ ہو جاؤ۔ اگر اس کی زندگی کا وہ معمول ہے کہ وہ فرائض کے ساتھ سنن رواتب بھی پابندی سے ادا کرتا ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ شیطان کے اس وسوسے سے وہ عمل سے اگر رک رہا ہے کہ اگر ہم یہ عمل کریں تو کہیں ریاکار نہ بن جائے، لوگ دیکھیں تو سوچیں کہ دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا ہے، بھئی ہماری نیت تو اللہ کو راضی کرنا ہے،
ہماری زندگی کا معمول ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ فرض نمازوں کے علاوہ جو فرض رکعات ہیں ان کے علاوہ 12 رکعت پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو یہ پابندی تو ہمیں کرنی ہے. ہمیں دوسروں کو تھوڑی دیکھنا کہ کیا لوگ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہمیں اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو خوش کرنا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی تمام عبادتوں میں اخلاص عطا فرما. ہم جو بھی نیکی کریں تیری رضا کے لیے کریں, جو بھی نیک کام کریں چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہم سب تیری رضا کے لیے کریں. اے رب العالمین ہماری نیتوں کو خالص کر دے. ہم یہ کتاب جو پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اس سے, اے اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ سیکھنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.